السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا کرم کریں اور اپنی حفاظت میں رکھیں، آمین۔ آج اس ویڈیو میں چونکہ عشرہ اخیرہ چل رہا ہے رمضان شریف کا، تو اس میں ایک رات برکتوں والی یعنی لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس لیے میں اس ویڈیو میں سنت اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر اور اس میں کرنے کی کچھ عبادتیں اور اس کی فضیلت کا ذکر کروں گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری درخواست ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگی بیل پر بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں سورۃ قدر نازل ہوئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور حدیث مبارکہ ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا عشرہ اخیر شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور شب بیداری کرتے، پوری رات عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے یعنی ازواج مطہرات کو، تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لے سکیں۔ لیلۃ القدر یعنی یہ سورۃ قدر کب نازل ہوئی، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے احوال بتائے صحابہ کو، اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 4 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی کہ ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں یہ حسرت ہوئی کہ کاش ہمیں بھی اتنی لمبی زندگی عبادت گزاری کے لیے مل جاتی۔ تو ان کی کیفیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے سورۃ قدر نازل فرمائی، جس میں فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس کی یعنی وہ ایک رات ایسی ہے جو بہتر ہے 1000 مہینوں سے، اس میں عبادت جو کی جائے گی وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اگر ہم حساب لگائیں کہ 1000 مہینوں کے کتنے سال بنتے ہیں تو یہ 83 سال سے کچھ زیادہ بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ رمضان المبارک کی اس رات میں عبادت کا ثواب پا لے گا، اس نے گویا 83 سال کی عبادت کا ثواب پا لیا۔ چونکہ ہمارے آج کل ہمارے ہاں اتنی عمر نہیں ہوتی، 60-70 کی عمر میں ہی اکثر لوگ وفات پا جاتے ہیں، تو جن کو یہ عبادت کی رات میسر ہو گئی، یہ فضیلتوں والی رات میسر ہو گئی، تو انہیں یہ عبادت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اب یہ اختلاف ہے کہ یہ رات کون سی ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، مگر حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشارے کر دیے۔ ایک جگہ فرمایا کہ یہ سال میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، دوسری جگہ فرمایا کہ رمضان المبارک کی کوئی رات ہوتی ہے، تیسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے، اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ آخری 10 دنوں میں سے بھی جو طاق عدد ہیں، طاق راتیں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25،
27 اور 29 میں سے کوئی ایک رات۔ تو زیادہ روایات اسی کی ہیں، یعنی 27ویں رات کی، تو اس لیے یہی زیادہ راجح قول ہے کہ بھی 27ویں رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ بہت سارے مفسرین اور بزرگوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق اس میں بات کی ہے۔ کچھ بزرگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کو 7 کا عدد پسند ہے، کیونکہ آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، اور انسان کے اعضاء جن سے وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے وہ بھی 7 ہے، تو اسی لیے یہ رات بھی وہی ہوگی جس میں 7 کا عدد آئے گا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ سورۃ قدر میں 3 دفعہ اس کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور اس لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں۔ جب 9 حروف کو 3 سے ضرب دیں تو 27 ہوتے ہیں، تو وہ معلوم ہوا کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے۔ بہرحال جو بھی رات آخری عشرہ، چونکہ طاق عدد جو ہیں وہ آخری عشرے میں آتے ہیں، تو ان میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے پورے عشرے میں ہی، تاکہ کوئی بھی رات ہو تو اس میں ہمیں وہ فضیلت نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس رات میں بہت سی مومنوں کے لیے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور چنانچہ مسلمانوں پر، مومنین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام اترتے ہیں، سلامتی کے پیغام جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر آتے ہیں، اور اس رات میں عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس رات میں کوئی آدمی اگر ویسے ہی جاگ رہا ہوتا ہے تو عام فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس نماز پڑھنے والے پر اللہ رب العزت سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ اس امت کی خوش نصیبی ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام بھیجے گئے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء تھے، بہت بڑے رتبوں والے، ان کو بھی یہ نعمتیں نصیب ہوئیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ اپنا سلام بھیجتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہم پر یعنی امت مسلمہ پر سلام بھیج رہے ہیں، تو یہ اس امت کی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نبی کی امت کا اکرام کرنا چاہتے ہیں، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی وہی پروٹوکول دیا جو پہلے وقت کے اولو العزم انبیاء کو ملا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ رات آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام 4 جھنڈے لے کر اترتے ہیں، اور ایک جھنڈا جس کو لوائے رحمت کہتے ہیں، یعنی رحمت کا جھنڈا، اس کو بیت اللہ پر نصب کر دیتے ہیں، اور ایک جھنڈے کو لوائے مغفرت کہتے ہیں، یعنی مغفرت کا جھنڈا، اس کو مسجد نبوی پر لگا دیتے ہیں، اور ایک لوائے کرامت اس کو بیت المقدس پر لگا دیتے ہیں۔ تو لوائے کرامت کو بیت المقدس پر لگا دیتے ہیں، اور ایک اور جھنڈا لوائے احمد یہ آسمان اور زمین کے درمیان نصب کر دیتے ہیں۔ پھر اس امت محمدیہ کے وہ لوگ جو اس رات میں بیٹھے ہوئے دعائیں کرتے ہیں، یہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اگر ہماری دعاؤں پر آمین کہیں تو یہ کتنی بڑی نعمت ہو سکتی ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اپنا وقت جو ہے وہ عبادت میں صرف کریں۔ اب ہر انسان کا دل تو چاہتا ہے کہ مجھے عبادت کی سعادت نصیب ہو، مگر وہ نعمتیں کب نازل ہوتی ہیں، وہ رحمتیں کب نازل ہوتی ہیں، تو اس کا تو اندازہ نہیں ہے، اس بات کا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ کب نازل ہوتی ہیں، لیکن قرآن پاک سے اشارہ ملتا ہے کہ حتی مطلع الفجر، کہ وہ برکتیں جو ہیں طلوع فجر تک نازل ہوتی ہیں۔ یہ تو نہیں معلوم کہ وہ رات کس وقت شروع ہوں گی، یعنی وہ برکتیں جو ہیں وہ رات کے کس وقت میں اترنا شروع ہوں گی،
لیکن جو بھی رات ہوگی اور جب بھی اس میں وہ رحمتیں نازل ہوں گی تو وہ رحمتیں سحری کا وقت ختم ہونے تک جاری رہیں گی۔ تو اس ہی حتیٰ مطلع الفجر سے ہمیں یہاں پر نقطہ مل گیا کہ اگر ہم روزہ رکھنے کے وقت ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں تاکہ کھانا کھا کر فارغ ہونے کے بعد ہم کچھ دیر اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، تلاوت اور دعائیں مانگنے میں لگا دیں، تو جب بھی وہ رمضان کی رات ہوگی، چونکہ اس کی رحمتیں مطلع فجر تک رہتی ہیں، جو آخری وقت ختم ہوتا ہے کھانے پینے کا اس وقت تک رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو گویا اس آخری گھنٹے میں رمضان کے 30 دن میں جو عبادت بھی ہم کر لیں گے وہ لیلۃ المبارکہ کی ان خاص رحمتوں کے وقت میں عبادت کا اجر و ثواب کا باعث بنیں گی۔ تو اب بات یہ ہے کہ ان باتوں کو جانا جائے کہ وہاں لیلۃ القدر میں کون سی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کون سے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو اس میں ایک حدیث مبارکہ ذکر کروں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا دعا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لیلۃ القدر کو پاؤ تو یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار پڑھیں اور درود شریف پڑھیں اور کلمہ شریف پڑھیں اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ چند دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یہ مانگ لی جائیں اور اس کے علاوہ ہم اپنا دعاؤں میں وقت صرف کریں تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کی عبادت کا اجر نصیب ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف کہ جس پر یہ ویڈیو شروع ہوئی ہے، یعنی سنتیں سیکھنا اور دعائیں سیکھنا۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیت الخلاء میں جانے کی سنتیں اور دعا سیکھی تھی، تو اس ویڈیو میں ہم بیت الخلاء سے فارغ ہونے کی واپسی کی دعا اور اس کی سنت سیکھیں گے کہ جب بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تو دایاں پاؤں باہر رکھتے ہیں پہلے اور پھر بایاں پاؤں باہر نکالتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ایذا دینے والی چیز کو مجھ سے دور کیا اور مجھے چین بخشا۔ اس کے بعد وضو کرنا ہے فجر کی نماز کے لیے، تو وضو کے لیے پہلے نیت کرنی ہے اور پھر بسم اللہ پڑھ کر پوری بسم اللہ پڑھ کر پھر وضو شروع کرنا ہے، اور وضو کے درمیان میں یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ اے اللہ آپ میرے گناہ بخش دیں اور کشائش دیں مجھے میرے گھر میں اور برکت دیں میری روزی میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔